پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت 9/11 کے بعد پوری دنیا میں ریڈیکل اسلام کا ایک تصور ابھرا اور اسی کو لوگوں نے وہ قرآن مجید کو پھاڑ دیتا ہے ایک ٹیبل ٹاک میں. تو ایک مسلم ہوتا ہے, اس نے بھی ان کا جو ان کی جو کتاب ہے اس کو نکالنے کے بعد وہ پیج کو پھاڑنے کے لیے جب ہاتھ آگے کرتا ہے تو جتنے سننے والے اس شو میں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کرٹیکل نیوز اور میں محمد بلال. ناظرین, جس طرح کی ملک میں حالات پیدا ہو چکی ہیں, جس طرح سنگین حالات پیدا ہو چکی ہیں, آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں. ناموس رسالت کے نام پہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو حکومت اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا کے ان کو بین کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, ان کے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے. اور وہ لوگ جو حکومت کو کافر اور ناموس رسالت کے غدار اس طرح کے ٹائٹل سے جو ہے ان کو پکار رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں جو عام آدمی ہے اس کے ذہن میں کچھ رائے قائم ہو جاتی ہے. تو آج اسی معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں, جہانگیر عالم صاحب. تو ان سے میں ذرا بات کروں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں. السلام علیکم جہانگیر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا جہانگیر بھائی, آپ مجھے بتائیں, آپ پڑھا لکھا طبقہ ہیں پاکستان کے, لیکن آپ کل کو فیوچر ہیں, تو آپ کس نظر سے سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرے. تو ہر کوئی اپنے انداز میں اس کا مطلب اظہار کرتا ہے. لیکن جو آج کل ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور اس کے باوجود ان لوگوں کو کچھ جو مسلمان ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو ان کو بھی وہ لوگ یعنی کافر ایز اے کافر ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس تناظر میں ان کا اولین مطالبہ یہ ہے کہ جو فرانس کے سفیر ہیں پاکستان میں اس کو نکالا جائے. اگر ایسا کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد پوری دنیا میں ریڈیکل اسلام کا ایک تصور ابھرا اور اسی کو لوگوں نے ایڈاپٹ بھی کیا, کیونکہ جو ظاہری جو میڈیا میں جو چیزیں آئی اور جو کچھ مسلمانوں کے چند ایسے گروہوں کے جو حرکات تھے ان کی وجہ سے ایسا لگا کہ واقعی اسلام ایک ریڈیکل ہے, اور یہی تاثر پورے دنیا میں پھیلا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر عمران خان جب الیکٹ ہوتے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے دنیا کے جو پلیٹ فارمز تھے وہاں پہ جا کے جو دنیا کے لیڈران ہیں ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی وہ ریڈیکل اسلام نہیں ہے. دراصل اسلام کوئی اور چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کے بارے میں بتاتے تھے یا جو اسلام لائے ہیں وہ کوئی اور اسلام ہے. تو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے آیا یہ کوئی دوسرا اسلام ہے کیا ہے, یعنی دراصل وہ حقیقی اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگے. اسی دوران ہی جو ہوئی ہے گستاخی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اس کا حل ابھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے ہو کہ فرانس کے اس کو سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے. اگر ایسا کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہوں گا. کوئی بندہ ہے, ہر کوئی اپنے نظریات رکھتا ہے. ہاں آپ اس کے نظریے کو سن سکتے ہیں لیکن اس کو جبراً اس پر اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے اگر ہم اس کو نکالتے ہیں تو یہی نظریہ جو 9/11 کے بعد ابھرا تھا وہیں دنیا میں پھر جائے گا کہ یہ واقعی ریڈیکل اسلام ہے جو اپنے نظریے کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا, آپ کے نظریے کو مطلب ٹھکراتا ہے, تو آپ اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں یا اس کو زبردستی مطلب اس کے کچھ ایسے مطلب حرکات کرتے ہیں جو مطلب فطرت سے بالاتر ہوتی ہیں, تو اس سے آپ ریڈیکل تصور کیے جاتے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ریڈیکل تصور. اس کے علاوہ اگر آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو اگر آپ دیکھیں یورپی یونین ایک پاورفل دنیا کا ایک یونین ہے, وہاں پہ کئی یورپ کے ممالک ہیں جن کے ساتھ ایک کے ساتھ آپ کی دشمنی سب کے ساتھ دشمنی ہے. اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پوری یورپ کے جو یونین میں جو ممالک شامل ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس تناظر میں بھی جو اس سے بہتر یہ ہے اس طرح کر کے آپ اپنے حالات کو مطلب اب ایک بری راستے کی طرف لے کے جائیں, بصورت اس کے کہ ان کو صحیح معنوں میں یہ چیز سمجھائیں کہ بھئی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دل میں جو محبت تھے, اگر آپ لوگ ایسی چیزیں کریں گے تو ہمارے
دل کو ٹھوس پہنچے گا، ہمیں ہمارے جذبات ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. اس کے لیے تو پرائم منسٹر کی میں ایک تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس بارے میں انہوں نے دنیا کے مختلف لیڈران سے ان سے رابطے کیے، جس کے نتیجے میں یہ مطلب عمل ہوا کہ یورپی ممالک میں ایک قانون بننا بہت مشکل ہے. یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک قانون بن گیا، چلو عمل تو کوئی نہیں کرتا یہ والی. وہاں پہ قانون یعنی قانون پہ عمل کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ یہ ان کے یونین میں، یورپی یونین میں یہ قانون پاس ہوا اور ایکسیپٹ بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اظہار مثال کے رائے کرنا یہ کوئی مثال کے طور پر آزادی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کے خلاف ہے. اگر وہاں پہ ایک قانون بن گیا ہے تو میں توقع کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مطلب لبکشائی کی جاتی ہے یہ معاملات نہیں ہوں گے. تو جی بالکل. اور اس ساتھ ساتھ جو سعد رضوی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی، حکومت کس طرح ان کو ٹیکل کرے؟ یہ جو مظاہرین ہیں ان کو حکومت میرے خیال سے کسی ایک اچھے انداز میں ٹیکل نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے ایک ہنگامے کی صورت اس نے اختیار کیا اس پورے احتجاج نے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میرے خیال سے جو گرفتاری ہوئی ہے تحریک لبیک کے صدر کی، تو انہوں نے ایک وارننگ دی. آپ کہتے ہیں نا ایک ریڈ لائن ہوتی ہے ہر اسٹیٹ کا، جو ایک ادارہ کے ایک لائن، اس لائن کو کراس کرنا، یعنی اس وقت تک آپ نے یہ کام کیا تو کیا، نہیں تو ہم آپ پہ چڑھائی کر دیں گے. مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کے مطلب اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے کہ بھائی اپنی مرضی ہے جو کرے. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ ہے، اس وقت تک فرانس کے سفیر کو بھیجا تو بھیجا، نہیں بھیجا تو ہم مثال کے طور پر جو ہم کر سکے وہ کریں گے. تو اس کے تناظر میں یہ مثال کے طور پر عمل واقع ہونا لازم تھا، کہ ورنہ تو ظاہر ہوتا تھا کہ حالات مزید خراب ہو جائے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عشق جو ہے، یعنی جو عاشق ہے وہ معشوق کا عکس ہوتا ہے نا، اس کا آئینہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے صرف نعرے ہی لگاتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے ہمیں عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ دنیا ہمیں دیکھے کہ یار یہ محمد عربی کے ماننے والے ہیں. ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے، یا پھر لبیک کے نعرے ہی لگانا کافی ہے؟ جی بالکل. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان سے مطلب کچھ مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت سے پہلے بھی ان کو صادق اور امین کا خطاب دیتے تھے. تو انہوں نے پہلے لوگوں کو ایسے کام کر کے دکھائے کہ لوگ آپ کی بات سننے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ بندہ زندگی میں کسی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، وہ کچھ کہہ رہا ہے تو واقعی کوئی مطلب صحیح بات ہوگی. تو ہم جو کر رہے ہیں آج ہم جبر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہماری باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ریڈیکل اسلام کی جو میں نے بات کی 9/11 کے بعد، یہی ہوا کہ لوگوں کو دنیا میں ایک تاثر گیا کہ یہ جبر کرتے ہیں، اور جبر جہاں ہوتی ہے وہاں پہ لوگ سننے کے مطلب دل سے قائل نہیں ہوتے. جب آپ کردار کو اپنائیں گے، اسلام کا جو مطلب سنت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، جو ہم مطلب صادق اور امین جیسے مثال کے طور پر لوگ آپ کو سننے پہ مجبور ہو جائیں، اس بندے میں ایسی کیا چیز ہے مثال کے طور پر جو ہم اڈاپٹ کریں، تو اسلام اس کی وجہ سے مثال کے طور پر اسلام آگے بڑھ سکتا ہے. اس کی میں ایک مثال دے دوں. قرآن کی گستاخی ہوئی تھی کہیں جگہ پہ، تو میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کلپ انسٹاگرام پہ، ایک میرے خیال سے انجیل جو قرآن پڑھنے والے عیسائی وغیرہ ہیں، اس کا کوئی ایک اسکالر ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کو پھاڑ دیتا ہے ایک ٹیبل ٹاک میں. تو ایک مسلم ہوتا ہے، اس نے بھی ان کا جو ان کی جو کتاب ہے اس کو نکالنے کے بعد وہ پیج کو پھاڑنے کے لیے جب ہاتھ آگے کرتا ہے، تو جتنے سننے والے اس شو میں ہوتے ہیں وہ سارے ظاہر عیسائی ہوتے ہیں، تو وہ چیخ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ پھر بند کر کے دیتا ہے کہ یہ میرا اسلام ہے، میرا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں. وہاں پہ لوگوں کے جو آنسو تھے، جو جذبات ظاہر ہو رہے تھے، وہ قابل ستائش تھے اور مطلب متاثر کن تھے. تو ہمیں ایسے کوئی کارنامے کرنے چاہیے، بشرطے کہ اس مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ایکسٹریمسٹ بن جائیں. اس سے باہر ہے کہ اپنے کردار سے یہ چیزیں ظاہر کریں کہ لوگ آپ کو مطلب دل سے قبول کرنے کی کوشش کریں. جہانگیر صاحب آپ نے بجا فرمایا، ہمیں دعووں کے بجائے ہمیں ایک عملی میدان میں عمل کر کے دکھانا ہوگا، تاکہ لوگ ہمیں محمد عربی کے حقیقی پیروکاروں کی اس میں پہچانیں، اور جو اسلام کا ایک جو غلط تصور پوری دنیا میں گیا ہوا ہے وہ تصور ختم ہو جائے. بہت شکریہ.